کہ ہم بہت زیادہ کم ذہن لوگ ہیں، ہماری ذہنی پستی اور ہم انفیریارٹی کمپلیکس کا شکار لوگ، کہ ہم ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں دیکھیں کافر کتنی موجیں مار رہے ہیں، کتنا اچھا ان کے ملکوں میں نظام ہے، کتنے صاف ستھرے ملک ہیں، دیکھو قطاریں بنا کے کام کرتے ہیں، کتنا صاف ستھرے ان کے گھر ہوتے ہیں، گاڑیاں چمکتی ہوئی، اونچی بلڈنگیں، بھئی وہاں جاؤ ویزا لو وہاں پہنچو، مجھے یورپ لے جاؤ، اتنی چاہت، اتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ انڈلج لوگ ہو جاتے، اور اتنا اس کے اندر اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے کہ ہم تو جناب کچھ بھی نہیں ہے، یہ دیکھیں نا کافر کتنی موجیں مار، اصل تو زندگی وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اس حد تک لوگ اس میں انفیریارٹی کمپلیکس کا شکار، اور وہ جو ہے یہ سمجھنا کہ یہ میرے لیے جو ہے وہ اسلام تو ایک مصیبت کی طرح ہے، ان کے لیے قرآن کی یہ آیت اللہ نے اتاری کہ تم جن کو بڑا خوبصورت خیال کرتے ہو اور بڑی تمہاری چاہت ان کی طرف ہے، تو میں تمہیں ان کی حقیقت بتاؤں، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چمکتی ہوئی ریت ہو کسی بہت بڑے میدان میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کہ گرمیوں میں سڑکوں پہ بھی یہ نظارہ ہوتا ہے کہ دور سے ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے سڑک پہ اور چمکتا ہوا پانی نظر آ رہا ہے، اور پیاسا ہے، اگر کوئی بہت شخص تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو یار وہاں پانی موجود ہے تو میں ذرا جلدی سے پہنچوں اور اس پانی کو استعمال کروں، پیاس بڑی لگی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا ہی انداز کافروں کے اعمال کا ہے، یہ کتنے ہی اچھے اعمال کر لیں، کتنی ہی خوبصورت زندگی گزار لیں، کتنا ہی اعلیٰ یہ معاملہ بناتے چلے جائیں، کتنی ہی یہ آئیڈیل زندگی تمہارے سامنے پیش کر دیں، یہ ایسا ہے جیسے کوئی سراب ہے۔ اور جب کافر ساری زندگی کے اعمال کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو وہاں اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا، جس طرح اس سراب والے کو جب وہ پانی سمجھ کے وہاں پہنچتا ہے تو آگے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ تو پانی کا نام و نشان بھی نہیں، قطرہ تو بڑی دور کی بات ہے، نام و نشان بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی کافر اپنے اعمال کو دیکھ کے یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بڑا اچھا آدمی ہوں، دنیا میں بڑی اچھائیاں کر رہا ہوں اور دیکھو کتنے اچھے میرے معاملات، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس لیے کہ اس نے میری ذات کو نہیں مانا، میرے نبی کو تسلیم نہیں کیا، لہذا نہ میرے رسول کو مانتا ہے نہ میری ذات کو مانتا ہے۔ تو جب ان دونوں چیزوں کو وہ نہیں مانتا تو پھر اس کے اعمال بھی ہمارے ہاں قبول نہیں ہو سکتے۔